مجھے یہ جاننا تھا کہ ایمان کا جو ڈیفینیشن عامر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ جو ہے وہ اگر ایمان لانے کے بعد اگر اس پہ جو ہے عمل نہ کرے تو وہ ایمان جو ہے وہ پورا مطلب ایک ٹائپ سے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اس پہ مجھے اتنا کچھ سمجھ نہیں آیا، مطلب آپ کا جو موقف ہے اس پہ کیا ہے مفتی صاحب؟ کہ کوئی بندہ اگر مطلب مان لیجئے آخرت کا ایمان اس کے پاس اتنا نہیں ہے، مطلب شک پہ ہے، تو کیا اس کو مومن ہم کہہ سکتے؟ نہیں نہیں، اصل میں بات یہی ہے کہ تھوڑا سا زیادہ اکیڈمک گفتگو ہو گئی ہے، اور وہ اس طرح کے پلیٹ فارم پر کبھی کبھی ہو بھی جاتی ہے تو کچھ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ ایمان، عمل جو ہے، عمل وہ ایمان کا جز ہے یا نہیں۔ اگر وہ ایمان کا جز ہے تو جیسے ہی عمل آپ ختم کریں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا، لیکن اگر وہ ایمان کا جز نہیں ہے تو مان لیں عمل نہ ہو تو بھی انسان مؤمن رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایمان تب بھی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ جی میری پوزیشن یہ تھی کہ عمل نہ ہونے کے باوجود ایک شخص کو مومن اس کا ایمان باقی رہ سکتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مومن نہیں رہا بلکہ وہ ایمان سے نکل گیا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے عامر بھائی کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ نہیں، اگر عمل نہیں ہے تو بس وہ ایمان نہیں ہے۔ یہ موقف بھی ہسٹوریکلی ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی معتزلہ، خوارج، ان حضرات کا موقف رہا ہے۔ اب عامر بھائی کا ایگزیکٹ کیا موقف ہے، میری ابھی ان سے بات نہیں ہوئی ہے پرائیویٹلی، میں چاہ رہا تھا کہ ان سے گفتگو ہو، تو وہ گفتگو ہوگی تو انشاءاللہ نکل کر بات سامنے آئے گی۔ تو ابھی ان کا کیا موقف ہے اس تعلق سے بات نہیں کرنی ہے، میں صرف اپنا موقف بیان کر رہا ہوں۔ میں اس چیز کا میں نے کبھی انکار نہیں کیا کہ عمل ضروری نہیں ہے، عمل بے انتہا ضروری ہے، اور عمل کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، عمل کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں کہ بھائی ایمان کامل جو ہے جس کو ہم جی بولتے ہیں وہ کس وجہ سے بولتے ہیں، وہ عمل کی وجہ سے بولتے ہیں۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو ایمان ناقص ہو جائے گا، ایمان جو ہے جی کمزور ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایمان کا کمپوننٹ عمل ہے یا نہیں، اگر ہوگا تو عمل کے مائنس ہوتے ایمان ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے اگر نماز نہیں پڑھی جان بوجھ کر تو وہ ایک دم ایمان سے نکل جائے گا، جبکہ یہ موقف اہل سنت کا نہیں ہے۔ یہ میرا پوائنٹ ہے۔ اس پہ جی یہ بالکل میں نے یہ چیز دیکھا، ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جو ہے وہ جب قرآن کلاس کا میں نے دیکھا تھا، ایکچولی میرا پاسٹ ٹائم یہ تھا، میں ایز اے مسلم گھر میں بھی پیدا ہوا، لیکن مجھے یہ میں آپ کو سچ بتاؤں تو آخرت کے بارے میں مجھے پورا یقین جو کہتے ہیں نا، وبالآخرۃ هم یوقنون، یقین نہیں تھا۔ مطلب پورا جو مفتی صاحب میں بتاؤں، یہ میں کافی لوگوں سے بھی تجربہ کیا، کافی لوگوں کو میں نے پوچھا بھی، لوگ ایسے ہی کہتے کہ ہو سکتا ہے، مطلب پورا 100% جو ہے وہ نا یقین نہیں ہوتا۔ تو اس پہ میں نے دیکھا، میں نے جب وہ ڈاکٹر صاحب کی وہ ویڈیوز وغیرہ دیکھی تب جا کے ان کا بھی شاید یہی موقف ہے۔ میں نے پورا تو وہ دیکھا نہیں، اس لیے میں الزام تو نہیں لگا رہا۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو قالت الاعراب آمنا جو آیات ہے، یہ ڈاکٹر صاحب نے کافی اچھی طریقے سے بتایا، اور یہ کچھ مجھے یہ لگ بھی رہا ہے کہ دیکھیں اگر کوئی بندہ جو ہے صرف مسلم ہوا ہے اور اس کو پکا یقین نہیں ہے خدا پر، مطلب خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، وہ تو ایک بار ہم منہ سے کہتے ہیں کہ چلو خدا جو کرے وہ ہوگا، لیکن جب ہوتا نہیں تو ہم جو ہے نا وہ مطلب مانتے نہیں اس چیز کو، مطلب پورا یقین جس کو وہ جو نہیں ہے۔ آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اس میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا گیا ہے، کیونکہ جی اسلام کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ ہے ظاہری طور پر سبمیشن، اور ایمان کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے دل سے ماننا، دل سے سبمٹ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جب بیڈوینز آئے، آراب بیڈوینز، جب بیڈوینز آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کو معلوم تھا کہ دل سے مان نہیں رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، بظاہر ہم سبمیشن کر رہے ہیں لیکن دل سے سبمیشن ابھی تک نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی مؤمن ہے تو وہ محض نماز کے چھوڑ دینے سے ایک دم ایمان سے نکل جائے گا لیکن اس کا اسلام رہے گا، بلکہ اس کا الٹا مطلب ہے کہ ایک آدمی مسلمان تو ہو سکتا ہے بظاہر لوگوں کی نظر میں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مؤمن ہو، لیکن جو مؤمن ہے وہ ہر حال میں مسلم ہوگا۔ جی بالکل، یہ تو بالکل ایگریڈ اپون ہے۔ اور اس پہ یہ ہے کہ آپ کا جو موقف ہے بالکل وہ تو اہل سنت کا ہی موقف ہے،
باقی اچھا حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ جو میں نے جو آپ کو فاسٹ میں کہا کہ میرا یہ تھا جیسے مجھے فل یقین نہیں تھا، مطلب آخرت کے بارے میں مجھے یہ تھا کہ ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ مان کے چلتا تھا، اس ٹائم کی بات کر رہا ہوں کہ چلو اگر میں مر جاؤں تو خدا کے سامنے میں یہ، اگر خدا ہے تو اس کے سامنے میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو ہے وہ تو کوئی غلط کام نہیں کیا، جیسے شراب وغیرہ پی کے کوئی آوارہ گردی نہیں کیا، کوئی جو جبلت کے اندر ہے کہ یہ چیز خراب ہے وہ میں نے تو نہیں کیا، ٹھیک ہے، اگر ہو بھی تو اور نہ بھی ہو تب بھی کچھ فرق نہیں پڑتا، تو یہ سوچ کے میں چلتا تھا، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس وقت اگر میں مر جاتا تو اس کا مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی تو آئینہ کی طرح میرا یقین ہے کہ مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ تو چلیے میں آئینے جواب کی دے طرح دیتا ہوں، میں جواب دے دیتا ہوں کہ ایک آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانتا ہے اور اللہ کو موجود مانتا ہے ہے جی اور قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے، تو اب یہ کہنا کہ مجھے آخرت پر یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی کرتا ہو، شراب نہ پیتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، نماز پابندی سے پڑھتا ہو، آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں جب حضرت جبریل امت کو دین کا خلاصہ سکھانے کے لیے تشریف لائے اور یہ سوال جی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایمان کیا ہے، تو کیا جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ جی تم اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی اگر ایمان نہیں ہوگا تو ایمان معتبر ہی نہیں ہے، وہ آدمی اس کا ایمان جو ہے اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوگا۔